اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت 104 میں فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ امت کا مطلب جماعت ہے، اور تبلیغی جماعت والی محنت اس آیت کی تفسیر ہے۔ اللہ نے تبلیغ کا کام پوری امت پر فرض نہیں کیا، بلکہ ایک جماعت یعنی کچھ لوگوں کو خاص اس کام کے لیے نکلنے کا حکم دیا ہے۔ اس جماعت کی تعلیم میں جو کتاب فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے، اس ضمن میں بتانا چاہوں گی کہ اس میں نماز، ذکر، علم کے باب، صحیح، ضعیف اور بہت کمزور تینوں طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ میں جماعت کی مخالف نہیں بلکہ جماعت کی محب ہوں، بلکہ محقق یعنی ریسرچ کر رہی ہوں۔ میرا مقصد ہے کہ اس طرح چھان بین کر تحقیق کر کے صحیح حدیثوں کو آپ لوگوں تک پہنچانا اور غلط فہمی والی حدیثوں کو آپ کے دل سے نکالنا میرا مقصد میری زندگی کا نصب العین ہے۔ بیان کرو، عمل کرو، باب علم میں ہے، یہ صحیح ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ ضعیف حدیث ہے باب العلم میں، لیکن اس کو فضیلت کی نیت سے روایتیں کہہ کر یا یہ بتا کر کہ یہ ضعیف حدیث ہے اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اطلب العلم ولو بالسین، یہ موضوع ہے، اسے رد کرو۔ موضوع کہتے ہیں جھوٹی من گڑت حدیثوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جھوٹی حدیثیں گڑھی جائیں۔ صحیح ستہ میں یہ حدیث کہیں نہیں ہے۔ باب نماز میں ایک منکر حدیث ہے جو فجر کی سنت نہیں پڑھتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس حدیث کو رد کریں، اس کا پھیلانا حرام ہے۔ جبکہ مسلم میں اس طرح ہے، نبی نے فرمایا فجر کی 2 سنت دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے، صفحہ 725۔ شاذ حدیث فضائل اعمال میں فضائل ذکر میں بیان ہوئی ہے لا الہ الا اللہ 70,000 بار پڑھنے سے پورا خاندان بخشا جائے گا۔ بخاری، ترمذی، مسلم کے جمہور راوی اس کے خلاف ہیں۔ ان کا کہنا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پورا خاندان شاذ ہے۔ شاذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس کا راوی اکیلا پڑ گیا، گرچہ یہ ثقہ یعنی معتبر ہے مگر اس سے زیادہ 3 معتبر کی گواہی اس کے خلاف ہے، اور یہ اپنے سے بڑے 3 معتبر لوگوں کے خلاف جا کے بیان کر رہا ہے۔ فضائل اعمال میں ہے کنز العمال، اس کا حوالہ ہے کہ اللہ جب کسی کو 70 بار رحمت کی نظر سے دیکھے گا تو لوگ جماعت کے لیے نکلیں گے، اور 40 بار رحمت کی نظر سے دیکھے گا تو لوگ حج کے لیے نکلیں گے۔ اس کی کوئی سند نہیں ہے، صحیح ستہ میں یہ بالکل نہیں ہے، یہ موضوع حدیث ہے اور اس کا بیان کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ باطل کیا ہے؟ باطل حدیث شرعی طور پر باطل بے بنیاد حدیث کو باطل حدیث کہتے ہیں، جس کا نہ متن صحیح نہ سند صحیح، ردی، بیکار، جھوٹی، نبی نے بات کہی نہیں کسی نے گڑھ دی۔ فضائل اعمال میں ہے میرا علم میرے صحابہ میں تقسیم کر دیا گیا ہے، امام ذہبی نے اسے منکر کہا ہے۔ فضائل اعمال میں 80% حدیثیں صحیح ہیں اور 20% موضوع، منکر، ضعیف ہیں۔ قرآن حدیث میں آتا ہے، قرآن حدیث سے یہ ثابت ہے کہ منکر حدیث جان بوجھ کر پھیلانا حرام ہے، اسے رد کرنا چاہیے۔ موضوعات ابن جوزی میں ہے ایک منکر حدیث کہ جو شخص جمعہ کے دن ماں باپ کے قبروں پر جائے اسے 70 حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث غلط ہے، منکر ہے، اس کا پھیلانا گناہ ہے۔ حدیث کے معاملے میں امام مالک سب سے زیادہ سخت تھے، انہوں نے موطا امام مالک میں 3 چیزیں جمع کی ہیں: معروف حدیث یعنی نبی کی بات، موقوف صحابہ کا قول و فعل، مقطوع تابعین کا قول و فعل۔ امام مالک نے وہی حدیثیں بیان کی جن پر مدینہ کا عمل تھا، انہوں نے بہت چھان پھٹک کر ایک دم معتبر حدیثیں بیان کی ہیں۔ منکر، موضوع، ضعیف، شاذ، منکر، مرسل ان کی موطا امام مالک میں آپ کو کہیں سے ڈھونڈنے پہ بھی نہیں ملے گی۔ امام مالک وہ امام ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ لوگ علم کے سفر میں
علم کی طلب میں سفر کر کے اونٹوں کے جگر پگھلا دیں گے، لیکن انہیں عالم مدینہ سے بہتر کوئی عالم نہ مل سکے گا۔ اور ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور جمہور محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ عالم مدینہ امام مالک ہی ہیں۔ اس کے بعد صرف بخاری مسلم میں ایک دم سچی حدیثیں ہیں۔ ترمذی میں امام ترمذی مشہور حدیثوں کو جمع کرنے کے اتنے بڑے شائق تھے کہ انہوں نے ہر طرح کی مشہور حدیثیں جمع کی، لیکن انہوں نے یہ نوٹ لگا دیا کہ یہ منکر ہے، یہ ضعیف ہیں، حوالہ دے دیتے تھے۔ سنن ابی داؤد نے کہیں خاموشی سے جمع کیا، کہیں منکر ضعیف کا حوالہ بھی دیا۔ منکر حدیث جو ضعیف راوی بیان کرے اور صحیح حدیث کے خلاف ہو۔ صحاح ستہ اگرچہ 6 مشہور مستند کتابیں تو ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اس میں ساری کتابوں میں سب سچی حدیثیں ہیں۔ صحاح ستہ کا مطلب تو مشہور بڑی 6 کتابیں۔ امام نسائی نے بہت ہی چھان پھٹک کر صحیح حدیثوں کو جمع کیا ہے، کوئی حوالہ دیے بغیر خاموشی سے حدیثیں جمع کر دیں۔ بہقی ابن ماجہ نے کوئی حوالہ دیے بغیر خاموشی سے حدیثیں جمع کر دیں۔ بہقی نے بھی شعب الایمان میں جو بڑی خاموشی سے زیادہ تر حدیثیں خاموشی سے جمع کی، 10% کا حوالہ دیا، 90% میں خاموشی اختیار کی۔ اب ہم آتے ہیں مرسل حدیث کی طرف۔ مرسل وہ حدیث ہے جس میں کا کوئی راوی نہ ہو، راوی کا حوالہ نہ ہو، اور حدیث کو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر دیا جائے، جیسے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس میں راوی کا حوالہ کہیں نہیں ہے، لیکن مرسل حدیث بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ روایت ہے کہہ کر بیان کریں، کیونکہ امام ابو حنیفہ مرسل سے دلیل لیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ مرسل سے دلیل لیتے تھے۔ امام شافعی نے بھی اسے قابل قبول کہا ہے، اسے رد کرنا ضروری نہیں۔ شاذ حدیث 100% رد کر دیں۔ شاذ حدیث انجانے میں پھیلانا معاف ہو سکتا ہے، مگر جان بوجھ کر سخت گناہ۔ ضعیف حدیث وہ ہے جس کی کڑی ٹوٹی ہو، یا بیچ سے کوئی راوی غائب ہو، یا راوی بھولنے کا عادی رہا ہو۔ موضوع جس کا راوی بہت بڑا جھوٹا ہو اور حضور کی طرف سے حدیثیں گڑھتا رہا ہو۔ مثال کے طور پر 2 نام پیش ہیں، سلمان بن عفاظ الکوفی، زکریہ بن یحییٰ الکذاب۔ امام نسائی نے اسے متروک الحدیث کہا ہے، یا اس کی حدیثیں چھوڑ دینا چاہیے۔ موضوع حدیثیں بیان کرنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری طرف سے جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ حدیث 70 صحابہ سے نقل ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 107، کتاب العلم، علم کا بیان، جلد 1 صفحہ 152، اور مسلم شریف میں کتاب کی شروعات ہی اس حدیث سے مقدمہ سے ہوئی ہے، تاکہ ہر پڑھنے والا ڈر جائے۔ ابواب العلم، علم کا بیان۔ ترمذی میں بھی ابواب العلم، علم کا بیان میں یہ حدیث درج ہے، جلد 4 صفحہ 524، دارالحدیث والا نسخہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب جھوٹی حدیثیں بیان کرنے سے بچائیں، ایسے گناہ کبیرہ سے بچائیں، اور ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سچی حدیثیں بیان کرنے کی توفیق دیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔